السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں کانا ہے لنفس، کسی نفس کے لیے، ان تموتا، ان یہ کہ تموتا وہ مرے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی مر نہیں سکتا۔ کتاباً، اس کے مرنے کا وقت معجلاً مقرر ہے، یعنی اللہ نے ہر کسی کے مرنے کا وقت پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں کمزوری اور بزدلی دکھانے والوں سے کہا جا رہا ہے ان کے حوصلوں میں اضافہ کے لیے کہ تم موت سے نہیں بچ سکتے، یعنی موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، تم لوگوں کا بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کا وقت پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن، اور جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نوتی ہی ہم دیتے ہیں اس کو، منہا اس دنیا میں ہی، یعنی جو کوئی اللہ سے دنیا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ انسان جو صرف اللہ سے محض دنیا کی ہی بلائی مانگتا ہے، یعنی آخرت کی نہیں مانگتا۔ ومن، اور جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الآخراتی، ثواب آخرت کا، تو اللہ فرماتی ہے نوتی ہی ہم اس کو دیتے ہیں، منہا اس میں بھی، یعنی جو کوئی اللہ سے آخرت کی بلائی مانگتا ہے تو اللہ اس انسان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بلائی عطا کر دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، اور اللہ فرماتے ہیں عن قریب ہم بدلہ دیں گے، وَسَنَجْزِی عن قریب ہم بدلہ دیں گے، شاکرین شکر ادا کرنے والوں کو۔ اب اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ کے لیے انبیاء کی مثالیں دے رہے ہیں۔ واقعین، اور کتنے ہی من نبیین، نبی گزرے، قاتلہ جہاد کیا، ماہو ساتھ اس نبی کے، یعنی ساتھ ان نبیوں کے، ربیون کثیرون، ربیون رب والوں نے، کثیرون بہت زیادہ، یعنی اس نبی کے ساتھ بہت زیادہ رب والوں نے بھی جہاد کیا۔ فما، پس نہیں، وہنوا، انہوں نے ہمت ہاری، لما، ان مصیبتوں پر، اصابہم، جو پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، نہ ہی وہ کافروں سے دبے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب صابرین، یحب پسند کرتا ہے، صابرین صبر کرنے والوں کو، یعنی جنگ کی شدتوں میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی کمزوری دکھائی، بلکہ انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وما کان قولہم، وما کان، اور نہیں تھا، قولہم، ان کا قول، یعنی جب ان کو مصیبتیں پہنچی تو انہوں نے یہ کہا، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، ربنا، اے رب ہمارے، اغفر لنا، اغفر معاف کر دے، لنا ہم کو، ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا جو ہمارے کاموں میں ہوئی، وثبت اقدامنا، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ ہی وہ کافروں سے ڈرے،
بلکہ انہوں نے اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کی، یعنی صرف اللہ سے ہی مدد مانگی۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ پس دیا ان کو، فَآتَاهُمْ پس دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا، دنیا کا ثواب، وحسنہ اور اچھا ہے ثواب الآخراتی، ثواب آخرت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، یحب پسند کرتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو، یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ثابت قدم رہے تو اللہ نے ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائی عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تم کو علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پس تم لوٹو گے خاسرین خسارہ پا کر، یعنی جب کافروں کو جنگ احد میں شکست حاصل ہوئی تو بعض کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، یعنی مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم ساتھی ہے تمہارا، وہو اور وہ خیر الناصرین بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا ساتھی ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ سنلقی عنقریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین، فی قلوبی دلوں میں، الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، روبا روب، بما اس وجہ سے اشرکوا انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، معلم کہ نہیں جو نازل کی تھی بھی اس کے بارے میں سلطانن کوئی دلیل، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ شرک کہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی تھی، یعنی معلم کہ نہیں جو نازل کی تھی بھی اس کے بارے میں سلطانن کوئی دلیل، وماواہم النار، وماواہم اور ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے، وبئسا اور برا ہے مثوی الظالمین، مثوی ٹھکانہ ظالمین ظالموں کا۔ یعنی جب مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی تو کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، یعنی پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، یعنی کافر اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز مجھے وہ دی گئی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب بھی کافروں کے دل میں ڈال دیا، اس کی وجہ ان کا شرک تھا۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کرنے والوں کا دل ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، جس کا اندازہ ہم آج لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک عام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان آج دوسروں سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق صدقکم اللہ،
صدقکم سچ کر دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم تم کاٹ رہے تھے ان کو، یعنی جنگ احد میں، یعنی جنگ احد میں جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ ہی اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر معاملے میں۔ یہاں پر جھگڑے سے مراد وہ جھگڑا ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تم پہاڑی سے مت ہلنا۔ تو یہاں پر وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کہ تم نے جھگڑا کیا اپنے معاملے میں، یعنی جب اس دستے میں اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ ہمیں پہاڑی سے اترنا چاہیے اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے ما اراکم جو دکھایا تم کو، ما وہ چیزیں تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر شکست پا چکے ہیں اور مسلمان مال سمیٹ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی پہاڑی سے ہٹ کر مال سمیٹنے لگے۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں منکم تم میں سے، من کچھ ایسی ہیں یرید الدنیا، یریدو جو چاہتے ہیں دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے من کچھ ایسے ہیں یرید الاخراتی جو چاہتے ہیں آخرت کو۔ من یرید الدنیا سے مراد وہ لوگ جو پہاڑی سے اتر آئے، من یرید الاخراتی سے مراد وہ لوگ جو پہاڑی پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی پیروی کی۔ ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم کو عنہم ان سے، یعنی پھر مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی اور کافروں کو فتح، لیبتلیکم تاکہ آزمائے اللہ تم کو، یعنی اس لیے کافروں کو فتح حاصل ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں شامل تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق عفا معاف کیا اللہ نے عنکم تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل بہت بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ احد میں بزدلی دکھائی یا پھر وہ بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کی کہ دوبارہ اس طرح نہ کرنا، تاکہ بعد میں لوگوں میں سے کوئی بھی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، یعنی وہ صحابہ کرام جو جنگ احد سے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے اور کہا کہ تم نے جنگ بدر میں بھی حصہ نہ لیا، بیعت رضوان میں بھی شریک نہ ہوئے اور جنگ احد میں بھی بھاگ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں ان کی اہلیہ بیمار تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو رکنے کی ہدایت کی، اور بیعت رضوان میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح تیسرا جنگ احد میں جو بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔